This conference will now be recorded. الحمد لله الذي وسعت رحمته العالمين وفتح باب التوبة للمذنبين ووعد بالمغفرة عباده المستغفرين والصلاة والسلام على سيد التوابين وأشرف المستغفرين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على دربهم ونسج على منوالهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظیم. حضرات گرامی، تزکیہ سیریز کی اس تمامی شرکاء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ اس کے فضل و کرم سے آج رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ یہ عشرہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اولوہا رحمہ و اوسطہا مغفرہ و آخرہا العتق من النیران، تو رحمت کا یہ عشرہ جو ہے یہ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عشرہ رحمت کی رحمتوں سے ہمیں، آپ کو اور تمام روزہ داروں کو مستفیض اور متمتع فرمائے، اور آئندہ دو عشروں کے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس روزے رکھنے اور اس میں تلاوت کرنے اور تمام جو ہے برائیوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کا موضوع جیسا کہ خطبے سے ظاہر ہے توبہ ہے۔ یہ تزکیہ کے لیے بے حد ضروری اسٹیپ ہے کہ تزکیہ کا پروسیس جو ہے شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں، خالص توبہ، اور توبہ نصوح کریں۔ تو یہ دراصل بنیادی طور پر یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ ہم جب تزکیہ کے لیے، پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے لیے جب ہم کوشش شروع کرتے ہیں تو اس کا پہلا جو ہے اسٹیپ جو ہے وہ توبہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ توبہ کا اسلام میں جو ہے بڑا ہی اسپیسیفک مقام ہے، بہت ہی متعین اور بہت ہی فضیلت والا درجہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو توبہ کا جو کنسیپٹ اسلام نے دیا ہے وہ آپ کو دنیا کی کسی مذہب میں نہیں ملے، اور توبہ کی کنسیپٹ پر اگر ہم صرف غور تو ہمیں یہ یقین کرنے میں آسانی ہوگی کہ اسلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذہب، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا یہ مذہب ہے۔ صرف اگر ہم توبہ کے بارے میں اگر غور کریں، چونکہ اتنا بیلنس ہے، یہ اتنا جو ہے وہ نیچرل ہے، اتنا انسانی جذبات اور خیالات اور طبیعت اور ہیومینٹی کے نیچر سے جو ہے وہ اتنا جو ہے گھلا ملا ہے کہ صرف توبہ کو اگر ہم اچھے سے پڑھ لیں کہ اسلام میں توبہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، توبہ کا پروسیس کیا ہے، توبہ کی اہمیت کیا ہے، اس کا فضل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اگر ہم اس بات کو اچھے سے جان جائیں تو ہمیں اسلام کی حقانیت پر جو ہے اور زیادہ پختہ یقین ہو۔ اگر آپ غور کریں تو دنیا کے جو مذاہب ہیں، سارے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں، چاہے وہ بدھزم ہو، ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، یا اور بھی جو مذاہب ہیں، ان میں بیسکلی جو ہے وہ دو طرح کے جو ہے اصول کام کرتے ہیں، دو طرح کے جو ہے ریگولیشنز جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ ایک کا نام ہے کفارہ اور دوسرے کا نام ہے کرما۔ کفارہ یہ ہے کہ مذہب میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس مذہب میں کوئی شخصیت جو ہے اپنے تمام ماننے والوں کے گناہوں کی طرف سے کوئی بڑی قربانی دے دیتی ہے، جیسے کہ موجودہ یہ منحرف اور تبدیل شدہ جو عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر آ کے اور انہوں نے اپنے تمام ماننے والوں کی طرف سے جو ہے کفارہ ادا کر دیا، سولی پہ چڑھ کر اور پھانسی پا کے کروسیفکشن کے ذریعے جو ہے تمام اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ کر دیا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں گناہوں خلاصی کے لیے، گناہوں سے جو ہے نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ جائیے اور کسی پادری کے سامنے جو ہے آپ اعتراف گناہ کر لیجیے اور آپ کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو مذاہب کا یہ طریقہ ہے
جسے کفارہ کہتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کا یہ ہے کہ گناہ آپ نے کیا مگر آپ کی طرف سے کفارہ کسی اور نے کر دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ کرما کا کنسیپٹ ہے جو ہندوستانی مذاہب کی اصل ہے، بلکہ بیرونی نے تو کہا ہے کہ جو کرما کو نہیں مانے وہ گویا ہندو جو مذاہب ہیں ان میں سے کسی مذہب کا پیروکار نہیں ہے. ہندو مذاہب میں سے جتنے بھی مذہب ہیں، جینزم ہے، بدھزم ہے، ویدک ہندوازم ہے، ماڈرن ہندوازم ہے، اور بھی بہت سارے جو مومنٹس اور مذاہب اس مذہب سے ویدک ہندوازم سے نکلے، ان سب میں ایک کامن فیچر ہے جسے ہم کرما کہتے ہیں. کرما کا کنسیپٹ یہ ہے کہ انسان جو ہے جو بھی کام کرے گا اچھے یا برے، اس کے نتائج لازمی طور پر، اس کے کانسیکوینسز جو ہے لازمی طور پر اس پہ پڑیں گے، اور اسے اپنے کاموں کا، اپنے گناہوں کا جو ہے بھگتان کرنا ہے، اس کی پنشمنٹ کو جھیلنا ہے، اس کی سزا کو جو ہے وہ برداشت کرنا ہے. اور آپ کے کرموں کو جو ہے کوئی بھی جو ہے اس کے نتیجوں کو بدل نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے کنسیپٹ کے مطابق خود بھگوان بھی جو ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو اس کا آپ کو اچھا نتیجہ ملے گا، برا کیا ہے تو برا ملے گا، اور اس میں کسی قسم کی توبہ، ایکسکیوز، مغفرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں نظریہ جو ہے وہ غیر متوازن ہے اور انسانی طبیعت کے بالکل خلاف ہے. نہ کفارے کا عقیدہ جو ہے وہ انسانی طبیعت کے مطابق ہے، اور نہ کرما کا عقیدہ جو ہے وہ انسانی طبیعت کے جو ہے وہ مطابق ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں عدل کہاں ہے کہ گناہ کوئی کرے اور کفارہ کوئی ادا کرے، اور کسی گزشتہ کا کفارہ جو ہے بعد میں آنے والوں کے گناہوں کے لیے کیسے جو ہے وہ بدلہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح کرما جو ہے یہ بھی جو ہے انسانی طبیعت اور مزاج کے بالکل خلاف ہے. یعنی گویا یہ تو ایک میکینیکل سسٹم ہو گیا کہ آپ نے کچھ کیا، کاز اور ایفیکٹ ہو گیا. گویا خدا قادر، خدا ایک بااختیار ذات، ایک بااختیار ہستی، ایک قادر مطلق ہستی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں رہ گیا. یعنی کسی سے معافی مانگنے کا، کسی کے آگے آنے کا، کسی کے سامنے رونے کا جو ہے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے کہ آپ کلمہ گو کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ مسلح پہ بیٹھ کر روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، گڑگڑاتا ہے، مگر آپ کو ایسا جو ہے اپنے مذاہب میں نہیں ملے گا. کبھی بھی کوئی آپ کو آنسو بہاتا ہوا ملے گا. آپ کو مندروں میں جشن ملیں گے مگر کوئی آنسو بہانے والا، رونے والا، گڑگڑانے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا، چونکہ وہاں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے توبہ کا. توبہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں تو صرف یہ ہے کہ صاحب آپ ان کو خوش کیجئے اور بدلے میں آپ کو ڈائٹی جو ہے وہ آپ کو خوش کرے. تو گویا یہ ایک لین دین ہے. اور توبہ رونے، گڑگڑانے، عاجزی کرنے، انکساری کرنے، ناک رگڑنے، پیشانی رگڑنے، آنسو بہانے، زاری کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. جبکہ انسانی طبیعت سے اگر کوئی طریقہ جو ہے متفق، انسانی طبیعت کے اکارڈنگ اگر کوئی پروسیس ہے تو وہ یہی کہ انسان گناہ کرے تو توبہ کا دروازہ کھلا رہے، اور اگر پھر توبہ بھی نہ کرے تو پھر اس کو سزا بھی ملے. تو گویا سزا، جسٹس اور ایک توبہ کا تصور، یہ سب ملا کے جو ہے وہ ایک بیلنس جو ہے آئیڈیالوجی کو کریٹ کرتا ہے. لہذا توبہ جو ہے وہ اسلام میں بے حد اہمیت کی حامل ہے. توبہ کا ایک بڑا مقام ہے، بلکہ توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سلوک کا یہ پہلا اسٹیپ. اگرچہ آج اسے ہم 1 مہینے کے بعد بیان کر رہے ہیں، چونکہ ان مقامات کو جو ہے ہم نے شروع سے ترتیب سے نہیں بیان کیا، جیسا ذہن اور بات ہوتی گئی، مگر توبہ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. توبہ کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے آیت کریمہ جو ہے تلاوت کرتا ہوں. اور سب سے پہلے آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے وہ اس ارحم الراحمین کے لیے، جس نے ہمیں عدم سے پیدا کیا، جس نے ہمیں بغیر کسی جو ہے ہمارے کوشش کے جو ہے یہ زندگی دی، یہ تمام نعمتیں دی، ضروری ہے کہ وہ تواب الرحیم بھی ہو، وہ تواب الرحیم ہو. جس نے ہمیں نفس امارہ بالسوء دیا ہے، برائی کا حکم دینے والا نفس دیا ہے، ضروری ہے کہ وہ ذات جو ہے رحیم بھی ہو، کہ اگر ہم جب بھی روئیں، گڑگڑائیں اور گناہوں سے واپس آنا چاہیں تو ہمیں رجوع کے لیے، واپسی کے لیے، ریٹرننگ کے لیے جو ہے
ہمارے سامنے دروازہ کھلا ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو. توبہ کرو گے تو شاید تمہیں فلاح ملے، کامیابی ملے. گویا توبہ جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے، توبہ جو ہے وہ نجات اور فلاح کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے استغفر اللہ ربکم توبوا الیہ. اے لوگو اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو. ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، گریزاری کرو، رجوع کرو. دراصل بنیادی طور پر اگلی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذرا سوچئے تو کیسا رحمان و رحیم ہے، کیسا غفار و ستار ہے. اللہ فرماتا ہے انی لغفار، انی لغفار، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں. لمن تاب و آمنا، جو اس نے توبہ کی، جو ایمان لایا، وہ عمل صالحا ثم اہتدی، اس نے نیک عمل کیا اور ہدایت کا راستہ اختیار کیا، تو اس کے لیے میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگو، واستغفروہ، اور استغفار چاہو. فإنی اتوب فی کل یوم 100 مرہ، اور میں ہر دن جو ہے وہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہوں. وہ یہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہوتا ہے. اب تصور کیجئے کہ توبہ کی فضیلت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ توبہ جو ہے، توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ ہی ہو، بلکہ توبہ بذات خود ایک عبادت ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تواب الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہے. تو گویا توبہ کرنا جو ہے وہ ایمان کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی رحمانیت پر، اس کی رحیمیت پر ہماری ایمان کی دلیل ہے. اسی لیے نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس میں ہم نے شمار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم، یہ 100 بار ہم لوگوں نے شمار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا رب اغفر لی، اے رب میری مغفرت فرما، وتوب علی، میری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس فریز کو، اس جملے کو ہم لوگوں نے 100 بار کاؤنٹ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 100 بار یہ جملہ جو ہے وہ فرمایا. تو عزیزان گرامی، توبہ جو ہے، ہم لوگ تو گنہگار ہیں، ہم معصیت شعار ہیں، ہمیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. مگر جو گناہوں سے بچتے ہیں وہ بھی توبہ کرنے کو عزیز رکھتے ہیں. اور سید الانبیاء والمرسلین، سید المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ دن میں 100 بار توبہ کرتے ہیں، 100 بار رب اغفر لی وتوب علی کا ورد کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں توبہ کا مقام کیا ہے. اور دوستو، توبہ کی حقیقت کیا ہے، توبہ کی ریئلٹی کیا ہے، اس کی اوریجنلٹی کیا ہے، توبہ کہتے کسے کہتے ہیں؟ توبہ ہے کہ مذموم سے محمود کی طرف واپسی، یعنی جو کنڈیمیبل ہے، چاہے وہ بلیف ہو، چاہے وہ ایکشن ہو، چاہے وہ ڈیلنگ ہو، چاہے وہ آپ کی جو ہے بیہیویئر ہو، جو بھی کنڈیمیبل ہے اس کو چھوڑ کر پریز وردی کی طرف واپسی، محمود کی طرف واپسی، برائی سے بھلائی کی طرف جو ہے واپسی، یہ توبہ کہلاتی ہے. برائی سے بھلائی کی طرف واپسی جو ہے وہ توبہ کہلاتی ہے. اور توبہ جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو ہے ہم زبان سے کہیں، دل سے مانیں، اور اپنے جو پارٹ آف باڈی ہے اس سے اس کو پروف کریں. یعنی توبہ کو کہنا پڑتا ہے، توبہ کو ماننا پڑتا ہے، اور توبہ کو کرنا پڑتا ہے. مثلا اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہم زبان سے استغفار کریں،
دل سے جو ہے ہم رجوع اللہ کریں، رجوع اللہ کریں، اپنے غلطی کا اعتراف کریں، زبان سے ہم توبہ کریں اور عمل کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے اس نماز کی قضا ادا کریں۔ یہ تینوں جب اکٹھا ہوتے ہیں، یعنی زبان، قلب اور جسم، یہ تینوں اکٹھا ہوتے ہیں، یعنی قول باللسان والایمان بالجنان وعمل بالارکان، یہ تینوں جب اکٹھا ہوتے ہیں تب جا کے حقیقی معنوں میں جو ہے وہ توبہ ہوتی ہے۔ صرف استغفر اللہ یا میں توبہ 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 کا ورد کرنا جو ہے یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں جاننا چاہیے کہ توبہ جو ہے، اور توبہ جو ہے وہ ہر معصیت سے چاہیے، ہر گناہ سے توبہ چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور آپ قرآن سے سن چکے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انی لغفار لمن تاب وآمن، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں جو میری بارگاہ میں جو ہے توبہ کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست کرم کو شام کو جو ہے دراز فرماتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرے، اور صبح کو اپنے دست کرم کو جو ہے دراز فرماتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ جو ہے وہ بے حد پسند ہے، بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے۔ ایک حدیث، صحیح حدیث ہے، جس نے اس موقف کو بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے بیان کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی بندے کے توبہ کرنے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جس کا حد و حساب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک مثال پیش کی، اللہ کے رسول نے ایک مثال پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے توبہ کرنے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی توبہ کرنے سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس شخص کو جنگل میں اچانک جو ہے اس کی سواری جو ہے وہ گم ہو جائے، لق و دق جنگل میں جس میں راستوں کا تعین کرنا مشکل ہے، جھاڑیاں ہیں، چلنا مشکل ہے، اس میں اچانک اس کی سواری جو ہے وہ گم ہو جائے، اسی سواری پہ اس کا کھانا پانی بھی ہو، وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اب وہ دیوانہ وار جو ہے جنگل میں چاروں طرف جو ہے وہ گھومتا ہے، چاروں طرف وہ مارا مارا پھرتا ہے، اسے اپنی موت کا خدشہ ہوتا ہے، اپنی زندگی پر جو ہے اسے خطرہ منڈلاتا ہوا نظر آتا ہے، اسے ہلاک ہونے کا جو ہے وہ خطرہ رہتا ہے۔ چاروں طرف سے دوڑنے کے بعد وہ تھکا مارا آ کے پھر اپنی جگہ پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، آنکھ بند کر لیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی۔ وہ اپنی سواری کو، جس سے وہ مایوس ہو گیا تھا، نا امید ہو گیا تھا، اچانک اس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر جو ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے اور غلطی سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یعنی جلدی کی وجہ سے، ہماری خوشی کی وجہ سے، فرتے جذبات کی وجہ سے جو ہے اس کی زبان جو ہے وہ قابو میں نہیں ہوتی ہے، اور وہ بجائے اللہ کا شکر ادا اپنا شکر ادا کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو اس آدمی کی خوشی سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اس کا کوئی بندہ جو ہے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ جو ہے وہ کتنی پسند ہے۔ مگر عزیزان گرامی، چاہیے کہ توبہ کیسے کی جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ توبہ کا ورد کرنے سے توبہ نہیں ہوتی ہے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے سے جو ہے وہ توبہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ توبہ کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ توبہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو ان گناہوں سے توبہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کے حقوق سے ہے، اور دوسرا ان گناہوں سے توبہ جس کا تعلق ہے وہ بندوں سے ہے، بندوں سے جس کا تعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جو گناہ ہیں ان کی توبہ کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو گناہ کو چھوڑ دیا جائے، سب سے پہلے تو گناہ کو چھوڑا جائے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے توبہ کا۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو اس پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، ریگریٹ ہو کہ صاحب آپ اللہ کا گناہ کر رہے تھے، تو ترک گناہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گناہ بھی کرتے رہیے اور توبہ بھی کرتے رہیے، یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ٹھٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے۔ شاید سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے
نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی ٹھٹا کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مذاق کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ہنسی کھیل کرے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ لوگ جو توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی کر رہے ہیں۔ تو توبہ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے گناہ سے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ندامت اختیار کرے، اس لیے کہ بغیر ندامت کے جو ہے وہ توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کہ معصیت ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر ندامت ہونی چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم محکم چاہیے، کہ آئندہ مستقبل میں ہم وہ گناہ نہیں کریں گے، اس کا پکا اور پختہ ارادہ چاہیے۔ بھلے ہی وہ ارادہ بعد میں ٹوٹ جائے، مگر توبہ کرتے ہوئے یہ تینوں چیزیں پائی جانی چاہیے، توبہ کرتے ہوئے یہ تینوں چیزیں پائی جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں اگر ٹوٹ جائے تو پہلی باری توبہ نہیں ہوئی، جس وقت آپ نے توبہ کی اگر یہ تینوں چیزیں پائی گئی تو آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ کی توبہ، ظاہر سی بات ہے قبولیت کا اختیار تو اللہ رب العزت کو ہے، مگر آپ نے شرائط کو، توبہ کی شرائط کو آپ نے پورا کر دیا کہ گناہ کو چھوڑنا، ندامت ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہونا، یہ تینوں چیزیں اگر اکٹھا ہو گئی تو آپ کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی۔ اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے تو اس کے حق کی واپسی بھی ضروری ہے، یعنی اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے تو تین شرطیں ہیں: ترک گناہ، ندامت اور عزم محکم، پختہ ارادہ۔ اور اگر گناہ کا تعلق بندے سے ہے، گناہ کا تعلق اگر بندے سے ہے تو بندے کے حق کی واپسی، یعنی اگر کسی بندے کا آپ نے مال لے لیا تھا تو توبہ ضروری ہے کہ آپ اس مال کو واپس بھی کریں، اس مال کو واپس۔ اگر توبہ کا تعلق مال سے نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ریٹرن کی جا سکے، تو آپ اس سے معافی طلب کیجیے، معافی طلب کیجیے۔ اور اگر وہ بندہ جو ہے دنیا میں نہیں رہا ہے تو آپ اس کے لیے ایصال ثواب کیجیے اور اللہ سے جو ہے وہ معافی طلب کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو آپ کے لیے راضی کرے کہ وہ آپ کو معاف کر دے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ بندوں کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ، جو گناہ بندوں کے حقوق سے جو متعلق ہیں، اس میں بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حقیقت میں ہم زیادہ تر جو گناہ کرتے ہیں ان کا تعلق بندوں سے ہی ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف توبہ کرنے سے اور تسبیح پڑھنے سے جو ہے معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، ایسا سمجھنا بالکل غلطی ہے، بالکل درست نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہم ان حقوق کی واپسی کریں جس طرح بھی واپسی ممکن ہے، یعنی اس کی چیز کو واپس کر کے، معافی مانگ کے، راضی کر کے، یا اگر جس انسان کا مال ہے وہ دنیا میں نہیں ہے تو آپ اس کے وارثین کو وہ مال آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ گویا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ محض جو ہے وہ لپ سروس جو ہے توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ ایک عملی چیز ہے۔ میں نے بتایا کہ توبہ میں زبان بھی چاہیے، دل بھی چاہیے اور ہاتھ پیر کی شرکت بھی چاہیے۔ تو گویا لسان، جنان اور ارکان یہ سب ملتے ہیں، تب جا کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کو جو ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے زیادہ تر گناہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، مگر ان کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہوتا ہے، اور یہ ہمیں قیامت کے دن جو ہے وہ بڑی ہمارے لیے دشواری پیدا کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث جو حضرت جابر نے روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، مال نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ شخص جو قیامت کے دن بڑے ثواب لے کر آئے گا، نیک کاموں کے ڈھیر لے کر آئے گا، مگر اس کے ساتھ اس نے دوسروں کے حقوق پامال کیے ہوں گے، دوسروں کے رائٹس کا وائلیشن کیا ہوگا، دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہوگی، دوسروں کا مال غصب کیا ہوگا، دوسروں کی غیبت کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، نام بگاڑا ہوگا، اور اس کے اعمال میں سے، اس کی نیکیوں میں سے ان تمام لوگوں کو شیئر دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی نہیں بچے گی۔ یعنی پہاڑ کی طرح اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، مگر ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں جن لوگوں کے رائٹس تھے اس کے اوپر، ان سب میں اور اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، بلکہ کچھ لوگ اور ہوں گے جن کے حقوق اس پر واجب ہوں گے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ نیکی نہیں ہے تو تم اپنے گناہ دے کر جو ہے حساب کر لو، تم اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر اپنا حساب اس سے برابر
कर लो। चुनाचे जहां पर नेकियों का ढेर होगा वहां पर जो है वो गुनाहों का ढेर हो जाएगा और उसी गुनाहों के ढेर के साथ जो है उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो अजीजान गिरामी, ये जरूरी है कि हम सिद्क़ दिल से तौबा करें, तौबा नसूहा करें, ऐसी तौबा जो सिर्फ लिप सर्विस ना हो, बल्कि ऐसी तौबा जो हमारी जिंदगी में तब्दीली लाए, जो हमारी किताब हयात में एक नए बाब का, एक नए चैप्टर का जो है वो आगाज करे। ऐसा तौबा जिसके साथ नदामत हो, ऐसी तौबा जिसके साथ अज़्म मोहकम हो कि अब आइंदा गुनाह नहीं करेंगे, ऐसी तौबा जिसमें दूसरों के हुकूक की वापसी का पूरी रियायत की गई हो, ऐसी तौबा जो हमारी जिंदगी में एक नई सुबह जो है, नई सुबह, इताअत की सुबह, फर्मा बरदारी की सुबह, ईमान की सुबह, यकीन की सुबह, इखलास की सुबह हमारी जिंदगी में जिससे तुल हो, वो तौबा जो हमारे गुनाहों को मिटा देती है। जो वो तौबा, आप समझिए कि गुनाह कितना बड़ा हो, मगर अल्लाह ताला की रहमत जो है उससे बड़ी है। तो बड़े गुनाह की वजह से नहीं होना चाहिए। बुखारी की हदीस है, आप सभी जानते होंगे कि वो शख्स जिसने 99 लोगों को कत्ल किया था, बल्कि एक और प्रीस्ट को भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए, फिर भी उसको एक आलिम ने बताया कि नहीं नहीं, अल्लाह ताला जरूर तौबा कबूल करता है, मगर एक चीज जरूरी है, वो शर्त भी है एक तरह से कि जब हम तौबा करें तो वो गुनाह के सबब जो लोग थे उनकी सोहबत को भी छोड़ना चाहिए। बनी इसराइल के उस शख्स को भी उस आलिम ने बताया कि अल्लाह तुम्हारी तौबा जरूर कबूल करेगा, मगर तुम सिद्क़ दिल से तौबा करो और ये बुरों की बस्ती छोड़कर नेकों की बस्ती की तरफ चले जाओ। चुनांचे वो नेकों की बस्ती की तरफ चला और आधे ही रास्ते मौत आ गई। अजाब और रहमत के फरिश्ते आपस में जो है इख्तलाफ करने लगे कि मैं ले जाऊं, रहमत के फरिश्ते ले जाए उनको, अजाब के फरिश्ते ले जाए। तो अल्लाह ताला ने जो है एक फरिश्ते को आदमी की शक्ल में भेजा और उसने आके कहा कि तुम इस रास्ते को नाप लो, अगर ये आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुका है, अगर ये नेकों की तरफ आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुका है, तो इस पर जो है रहमत के फरिश्तों का हक है। अगर आधे से रास्ता उसने कम तय किया है तो ये अजाब के फरिश्तों का इस पर हक है। तो जब नापा गया तो उसने नेकों की तरफ, नेकों की बस्ती की तरफ के रास्ते को आधे से ज्यादा तय कर लिया था। चुनांचे रहमत के फरिश्ते उसको लेके चले गए। और हज़रात गिरामी, यहीं से हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा आता है कि बुजुर्गान दीन से कुर्बत, नेकों की कुर्बत जो है वो हमारी तौबा की कबूलियत का भी सबब होता है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारी कुर्बत का भी सबब होता है। हम जब अल्लाह वालों से करीब होते हैं तो गोया हम अल्लाह ताला से करीब होते हैं। तो ये हदीस सही है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने नकल की है। तो तौबा की गुनाहों की ज्यादती, घबराना नहीं चाहिए, मगर गुनाहों को हल्का भी नहीं समझना चाहिए, उसे अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमको गुनाहों के छोटेपन पे तवज्जो नहीं देना है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की अजमत को पेश नजर रखना है, अल्लाह की किबरियाई को पेश नजर रखना है, अल्लाह की बड़प्पन को नजर रखना है। मगर हम में से हर एक को सिद्क़ दिल से तौबा करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमारी तौबा को जो है शरफ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमता फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सियामना व सलातना व तसाबीहना व तरावीहना वजअलना मिन उत्क़ाए शहर रमज़ान व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम